السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھی سی اچھی ویڈیو اپلوڈ کر کر آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ آپ مسلمان بھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے جو جنات مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور امتی بھائی ہیں، اور جنات مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ اور مثلاً یہ ہے کہ سب کے لیے جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اللہ کا کلام جو ہے قرآن الحکیم، اس میں سے کوئی اچھی سی آیت جو ہے وہ آپ کو بتاؤں، تاکہ وہ آپ پڑھیں اور آپ اپنا مسئلہ حل کریں۔ اب میں ایک آیت آج میں جو لے کر حاضر ہوا ہوں، میری بڑے دنوں سے یہ کوشش تھی کہ بہت سارے لوگوں نے اسے پڑھ کے فائدہ اٹھایا، تو کیوں نہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے میں اسے اپلوڈ کر دوں، اور اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں جہاں جہاں پر بیٹھے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر رابطے میں ہیں اور یوٹیوب میں رابطے میں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان تک پہنچا دوں، تاکہ وہ جو مشکل اور پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنا مسئلہ حل کر لیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو جو میں آج وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ ہر مقصد کے حل کے لیے اللہ پاک جو ہے نا، اللہ پاک نے اپنی کبریائی جو ہے ہمارے سامنے رکھ دی، اور بتا دیا کہ میں ارحم الراحمین ہوں، رب العالمین ہوں۔ مجھ سے مانگو تو صحیح، اپنی پریشانیاں میرے تک پہنچاؤ تو صحیح، لیکن پہنچانے کا طریقہ ہوتا ہے، بتانے والا صحیح ہو اور پڑھنے والا عقیدت مند ہو اور اس کے ارادے پختے ہوں، تو انشاءاللہ کام ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو جو ہے نا، میرے وظیفہ QHP TV کے اوپر پورے وظیفے جو ہیں، قیمتی وظیفے آپ تک پہنچائے ہیں۔ جو حضرات نئے ہیں، جو نئے نئے میرے ساتھ رابطے میں آ رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے نا، تو میری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو آپ دوستوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ دوست جو ہیں، جو مشکل اور پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے میں وظیفہ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اور میں اپنے عقیدت مند دوست احباب رشتہ دار، وہ میری کسی سے کوئی عداوت نہیں، کسی سے گلہ شکوہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ ہی جو ہے کہ کارساز ہے۔ شیطان دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، دوریاں پیدا کرتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، چلتا رہے گا، لیکن آخرت کا نظام جو ہے وہ اس کا یوم حساب بڑا عجیب ہوگا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اپنی تیاری آج ہی کر لیں نا۔ مثلاً یہ ہے کہ قبر میں جانا ہے، تو قبر میں جانے کے لیے تیاری کر لیں، چراغ روشن کر دیں قبروں کے اندر۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو گاہے بگاہے بتاتا رہتا ہوں، تاکہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہو کہ میں دنیا کے اندر جو دنیا داری میں کمانے کے علاوہ بھی مجھ پر نماز فرض ہے، ہاں جی، قرآن پڑھنا ضروری ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ تو آپ کسی ٹائم موبائل کو چھوڑ کر آ جائیں، ذرا اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کی طرف آ جائیں۔ جب مشکل و پریشانی ہوگی پھر ہی آنا ہے، لیکن اگر آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور میں ایسی چیز آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں جتنا بھی میرے پاس اللہ پاک نے علم دیا ہے، وہ وظیفے کی شکل میں آپ تک پہنچاؤں گا، تاکہ آپ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوگی، وظیفہ QHP TV کھولیں گے اور وہاں پر نیچے حاشیے لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ لیں گے، اور دیکھنے کے بعد ویڈیو سنیں، ویڈیو سننے کے بعد پھر جو ہے کہ اس اپنا مسئلہ اس کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ تو آج میں آپ کو جو ہے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، بس ایک چھوٹا سا کام آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن، پریشانی، مصیبت، عداوت یا کوئی سلسلہ آپ کے ساتھ چل پڑا ہے اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ نے لنگوٹا کس لینا ہے۔ لنگوٹا کسنے کی مطلب یہ ہے کہ نہا دھو کر صاف ہو جائیں، اور صاف ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھیں قضائے حاجت کے۔ یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں قضائے حاجت کے۔
ایک قضائے حاجت کے نفل پڑھنے ضروری ہوتے ہیں، دوسرا سجدہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ سجدے میں جو رب مانگیں گے نا، وہ اللہ پاک جو ہے وہ کہے گا میرے آگے سجدے میں گرا پڑا ہے اور مجھ سے اپنے مسائل کے حل بتا رہا ہے اور اس کا حل مانگ رہا ہے، تو اللہ پاک جو ہے رحم اور کرم کر دیتے ہیں، اس پر سے مصیبتیں پریشانیاں ٹال دیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کی خواہشیں جو ہیں وہ پوری کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ بچیاں جو ہیں ان کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ اپنا مقصد رکھ لیں، اور بچے جو ہیں ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ اپنا مقصد رکھ لیں۔ جو کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا، وہ اپنا مقصد رکھ لیں، اور جو کہتے ہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، تو وہ اپنا مقصد رکھ کے 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھیں۔ اور 2 نفل جو ہیں پہلی رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد آپ نے جو ہے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے کہ سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ 3 مرتبہ آپ کہہ دیں تاکہ گھنٹیاں کھڑک جائیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ سجدے میں آپ اپنے مقصد کا ارادہ کر کے اور آپ پڑھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ جب آپ دیکھیں کہ میں اب تھک گیا ہوں، ہاں جی تھک گیا ہوں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ آپ سجدے سے اٹھیں، اور اٹھ کر جناب علی نا آپ جو ہاتھ ہیں یہ منہ کے اوپر پھیر لیں، اور پھر اگلے دن جو ہے آپ نے ہر وقت پڑھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، وہ دن بدن دیکھیں گے، روزانہ دیکھیں گے کہ آپ میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی خواہشیں پوری ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اسباب اللہ پاک پیدا کر دیں گے۔ بڑے بڑے پہاڑ جو مصیبتوں کے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نا میرا کاروبار نہیں چل رہا، اپنی دکان پہ بیٹھ کے پڑھے تو صحیح ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر دیکھیں کیسے آپ کا کاروبار چلتا ہے، کیسے آپ کا نظام چلتا ہے۔ بیوی ہے وہ خامد جو ہے اس کی بات نہیں مانتا، بیوی جو ہے وہ پڑھے ان اللہ علی کل شیء قدیر، خامد پڑھے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، مائیں پڑھیں اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے اور ان کو فرما بردار بنانے کے لیے، ہر وقت پڑھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ ایسا قیمتی وظیفہ ہے، یہ بڑے دنوں سے میں اپلوڈ کر رہا تھا، لیکن پھر بعد میں اور چیزیں آ جاتی ہیں، لوگوں کے مقصد خیالات جو دیکھ رہا ہوں، جو آج کل کے دور کے اندر یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو صدی چل رہی ہے، اس صدی کے اندر تو پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ ہے فاقہ کشی کی، غربت کی۔ یہ غربت کی پریشانی بہت بڑی پریشانی، کہ ایک بندے کا گھر بھی کرائے گا اور اس کی آمدن بھی کم ہے۔ اب وہ بیچارہ سارا دن پستا رہتا ہے، پسینے بہاتا رہتا ہے، اور شام کو وہ تھوڑا سا آٹا لے کر آتا ہے، وہ گھر کے اندر جو ہے نا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو پالتا ہے۔ تو پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ تو آپ جو ہے نا کہ کوشش کریں، اور جب آپ کے گھر نہیں ہے، آپ کا کرائے پہ رہتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، چھوٹا سا کاروبار اگر آپ نے کیا اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، تو آپ فوری طور پر پڑھنا شروع کر دیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ دکان پر بھی بیٹھیں، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھیں، جہاں بھی جائیں۔ وضو صبح کے ٹائم اگر آپ کر لیں بہتر ہے، فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسے کھلا پڑھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب اسے کھلا پڑھیں گے انشاءاللہ جو ہے آپ کے تمام دروازے جو بند تھے وہ کھل جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو ساری دنیا چھوڑ دی، اور چھوڑ کر رب کے آگے سجدے میں پڑ گئے، اور سجدے میں پڑھ کر کہہ رہے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب مہربان ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، اللہ مہربان ہو جائے گا۔ آپ کا رب ہے نا، جب میرا رب ہے تو پھر آپ کا بھی رب ہے، تو آپ نے فریاد تو اپنے رب کے سامنے کر رہے ہو نا۔
تو رب نے کہا تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تو تمہارے پاس، تم میں ارادہ کرو تو میں تمہارے پاس چل کر آ جاؤں گا، دوڑ کر آ جاؤں گا، تم مانگو تو صحیح۔ لیکن ایک چیز جو ہے بڑی بہترین ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم پہ اگر بیٹھ جائیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے ٹائم پر زمین پر آ جاتا ہوں۔ اور یہ تو رب کا فرمان ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ جب انہوں نے کہا ہے کہ میں زمین پر آ جاتا ہوں اور آوازیں لگا کر کہتا ہوں مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے آیا ہوں، تو اس ٹائم اگر آپ جو ہے کہ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر، اچھا اس کی تعداد نہیں ہے، کوئی چلا کشی، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، آپ اسے کھلا پڑھیں گے اور کھلا پڑھنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ میں تھک گیا ہوں پڑھ پڑھ کر، اور پھر آپ سجدے میں چلی جائیں، سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر پوچھیں یا رب العالمین میں تیرا بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، خطائیں ہو گئی ہیں، معاف فرما دے اور میری یہ خواہش پوری کر دے، اور اللہ پاک خواہشیں پوری کر دے گا۔ اب میں آتا ہوں ان پیر حضرات کی طرف جو مثلاً کہ میں تو اپنی زندگی میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر، اور وہ پیر حضرات جو جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مہر والے اور جو جن کو مہریں نہیں لگی ہیں، وہ عام پیر جو ہیں، ان سے بھی میں مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب آپ پڑھیں گے نا، دیکھیں مہر والے کا میں بات کر رہا ہوں کہ جو خلافت ملنے کے بعد شجرے کے اندر بندے کا نام آ جائے گا، جیسے ہمارا چشتی نظامی سلسلے میں پیر صاحب نے شجرے میں نام رکھا ہے، تو جو اس طریقے سے اگر وہ سلسلے کے اندر، اپنے سلسلے کے اندر، اور جناب علی کہ وہ شجرے میں اس کا نام پیر صاحب ڈال دیتے ہیں، تو وہ مہر والا پیر ہوتا ہے۔ اور جو ایسے ہی جناب علی شجرے کے بغیر ہی چلے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں اور دین حق کی باتیں بتا رہے ہیں، سب جو ہیں اللہ کے بندے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں، لیکن شرک نہیں کرنا، شرک کرنے والا ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ اور خلیفہ حضرات جو ہیں جہاں جہاں پر بیٹھے، پوری دنیا کے اندر خلافت کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ جو ہے کہ اپنے پیارے دوستوں کو، ساتھیوں کو، عقیدت مندوں کو وظیفے بتایا کریں، ان کو وظیفے بتایا کریں۔ انسان مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، جب وظیفے بتائیں گے، ان کے مسئلے حل ہوں گے، تو آپ آٹومیٹک آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کے پاس لوگ آنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اور آج کل کا جو پیر حضرات ہیں، ان کے پاس دو تو کام ہے، جو مرید کہتے ہیں نا ہمارے پاس مرید نہیں آتے، ہمارے پاس ہمارے گلا خالی ہے، پیسے ہی نہیں آ رہے، تو ان کے دو طریقے ہیں۔ میں تو کیونکہ میرا تو سلسلہ میں نے شروع ہی نہیں کیا، اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ میں مثلاً کہ کوئی سلسلہ شروع کروں، میں جو کچھ بھی ہے یوٹیوب کے اوپر آپ کو دے کے چلا جاؤں گا۔ تو آپ جو ہے نا، دو طریقے ہیں، ایک تو کھانا پکائیں، لنگر پکائیں، مرید بھاگے ہوئے آئیں گے، یا دوسری طرف سے اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر ان کو بتائیں کہ بھئی یہ وظیفے پڑھیں، آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دو طریقے ہیں، آپ نے اپنے آستانوں کو چلانے کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ لنگر پکا کے بانٹیں، یا جناب علی وظیفے دیں، اچھے سے اچھے وظیفے دیں۔ میں نے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کے لیے پورے چینل کے اوپر وظیفے لوڈ کر دیے ہیں، آپ وہاں سے وظیفہ نکالیں، اور نکالنے کے بعد کاغذ کے اوپر لکھ لیں، جو مرید آپ کا آتا ہے، جو عقیدت مند آپ کا آتا ہے، اس کو بتائیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ بہترین کارساز ہے، آپ کے مسئلے حل کرے گا، اور آنے والے بندوں کو بھی مسئلے حل ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔